رسم نکاح کے وقت محمد بن قاسم خود موجود تھا اور یہ اشباح کے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات، حویلی دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ در و دیوار میں مشک و عنبر کی خوشبوئیں چکرا رہی تھی، جگہ جگہ لوبان سلگی ہوئی تھی۔ ارد گرد کے معززین نے بھی اس تقریب میں کھل کر شرکت کی تھی۔ ان میں سے کچھ تو خلوص دل سے آئے تھے، لیکن اکثریت ان ابن الوقت دولت مندوں کی تھی جو ہمیشہ حاکمان وقت کی خوشنودی حاصل کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ یہ سب ہندو محاشے تھے۔ ایک بیوہ کی مسکان پر بھی انہیں اعتراض ہو سکتا تھا، لیکن یہ بیوہ نہ صرف مسلمان ہوئی تھی بلکہ مسلمان سے شادی بھی کر رہی تھی، تاہم موقع پرستوں کی پیشانیوں پر شکن نہیں تھی۔ اشباح اپنے قد کاٹ کی وجہ سے عربی لباس میں خوب جچ رہا تھا۔ ہندو دوشیزائیں ایک بیوہ کی خوش بختی پر رشک کر رہی تھی۔ نگاہ خوانی کا موقع آیا تو اشباح کی نگاہ خود بخود محمد بن قاسم کی جانب اٹھ گئی۔ محمد بن قاسم نے اشباح کی نگاہ کا مفہوم سمجھ لیا اور مسکرا کر بولا، یہ نکاح میں خود پڑھاؤں گا۔ اشباح کی پیشانی چمک اٹھی۔ محمد بن قاسم نے نکاح پڑھایا اور مبارک سلامت کے شور میں دسترخوانوں پر کھانے چنے جانے لگے۔ نہایت خوشگوار ماحول میں پرتکلف کھانا کھانے کے بعد حویلی کے وسیع و عریض صحن میں باجماعت نماز ظہر ادا کی گئی اور اشباح کے ساتھی افسر اور سپاہی اس سے رخصت ہونے لگے۔ اشباح کو ایک ہفتے کی رخصت دے دی گئی اور اس رخصت کے دوران اسے حویلی میں قیام کرنا تھا۔ رات کو اشباح حجلہ عروسی میں داخل ہوا تو آسیہ زندگی کی تمام رعنائیاں سمیٹے اس کے سامنے تھی۔ صحرائی بستی کے مناظر بہت پیچھے رہ گئے، اب ایک نئی دنیا اس کے سامنے تھی۔ وہ اس دنیا میں قدم رکھ چکا تھا، اب پورے خلوص کے ساتھ اسے چاہ رہا تھا۔ اس کی تمام چاہتیں اور سوچیں صرف اس کی منقوہہ بیوی کے لیے تھی، وہ بیوی جو اسے ایک عظیم مقصد سے محبت کے نتیجے میں حاصل ہوئی تھی۔ الصبح اشباح اپنے کمرے سے برآمد ہوا۔ ایک خادمہ صبح کا لباس لیے دروازے پر مؤدب کھڑی تھی۔ اشباح نے اس کی طرف دیکھا اور نگاہ جیسے پتھر ہو گئی۔ اسے لگا وہ زمینوں اور آسمان کے درمیان کہیں معلق ہے اور ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر اس کی طرف لپک رہے ہیں۔ دوسری طرف خادمہ کی حیرت کا بھی یہی عالم تھا۔ وہ حلابہ تھی، دھلا ہوا لباس اس کے ہاتھ سے پھسل کر گر گیا تھا اور وہ پتھرائی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وقت کی گردش تھم گئی اور ایک لمحے میں ہزاروں برس سمٹ آئے تھے۔ حلابہ تم یہاں؟ اشباح کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ جواب میں حلابہ کے خشک ہونٹ تھر تھرا کر رہ گئے۔ یکا یک اس کی ویران آنکھوں میں آنسو نمودار ہوئے اور رخساروں پر پھیلتے چلے گئے۔ وہ ایک آہ کے ساتھ لڑکھڑائی اور اشباح کی باہوں میں جھول گئی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اشباح نے دیکھا اس کے تھکے ماندے چہرے پر طویل مسافتوں کی رویداد ہے۔ اتنے میں آسیہ حجلہ عروسی سے برآمد ہوئی اور حلابہ کو دیکھ کر پکاری، ہائے رام، ہائے اللہ، شکیلہ کو کیا ہوا؟ آخر شب کی تیرگی شوق بندگی کے لمس سے چمک اٹھی۔ اشباح اور اویس وضو کے لیے آستینے اڑستے ہوئے خیمے سے نکلے اور درمیانی رفتار سے نماز گاہ کی جانب چل دیے۔ بوہان اپنے 18 عدد خونخوار ساتھیوں کے ساتھ ایک بڑے خیمے کی اوٹ میں موجود تھا۔ سب لوگ بغور اشباح کو دیکھ رہے تھے، مگر اشباح کی چال میں لنگڑاہٹ نام کو نہ تھی۔ وہ بڑی متانت سے اپنے راستے پر چلا آ رہا تھا۔ بوہان کے چہرے پر الجھن نظر آنے لگی، وہ سخت کشمکش میں تھا۔ آخر یہ کیفیت جھنجھلاہٹ میں تبدیل ہو گئی۔ وہ ایک عرصے سے سنہری شاہین کی ٹوک میں تھا اور یہ سنہری شاہین کی گچھی تھی کہ کسی طور پر سلجھنے میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ نتائج سے بے پرواہ ہو کر وہ خیمے کی اوٹ سے نکلا اور جذبات پر قابو پاتا ہوا اشباح کے پاس پہنچا۔ السلام علیکم، اشباح نے خوش دلی سے کہا۔ وعلیکم السلام، بوہان نے جواب دیا اور بغور اشباح کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اس کے انداز میں عجیب طرح کی الجھن تھی۔ محترم عبد الناصر، کیا بات ہے؟ اشباح نے شائستگی سے پوچھا۔
بوہان نے ٹوٹی پھوٹی عربی میں کہا، اشبا میں آپ کا گھٹنا دیکھنا چاہتا ہوں، میرا خیال ہے کہ آپ کے دائیں گھٹنے پر ایک زخم ہے۔ اشبا نے کہا، محترم اگر میرے دائیں گھٹنے پر زخم ہے تو آپ اتنا تجسس کیوں فرما رہے ہیں؟ یکا یک بوہان کا لہجہ بدل گیا، وہ غصے سے پھٹ پڑا۔ میں کہتا ہوں اپنا گھٹنا دکھاؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ اشبا پر جھپٹا تاکہ خود ٹٹول کر اس کا گھٹنا دیکھ سکے۔ جو ہی وہ جھکا، اشبا تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ اشبا کی اس حرکت نے بوہان کو غصے سے بے قابو کر دیا۔ اس نے رومی زبان میں چلا کر کچھ کہا اور اشبا پر حملہ آور ہو گیا۔ اویس اور ایک راہگیر لپک کر اس کے سامنے آ گئے اور اسے روک لیا۔ قریب سے گزرتے ہوئے کئی نمازی بھی بوہان کو روکنے کے لیے آگے بڑھے اور اسے گھیر لیا۔ وہ شدید غصے کے عالم میں لوگوں کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، ساتھ ساتھ وہ ٹوٹی پھوٹی عربی میں چلا رہا تھا، یہ دھوکے باز ہے، یہ فریبی ہے، یہ ہندوستانی تم سب کو دھوکہ دے رہا ہے، سنہری شاہین کے نام سے تم سب کو خوفزدہ رکھتا ہے اور تمہارے جذبات سے کھیلتا ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہی سنہری شاہین ہے۔ بوہان زور زور سے بول رہا تھا اور ان دونوں کے گرد لشکریوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا۔ بوہان مجمع کو دیکھ کر اور جوش سے بولا، کیا ہم سب مسلمان نہیں؟ کیا ہم سب کا ایک ہی مقصد کے لیے نہیں لڑ رہے؟ پھر یہ مکر و فریب کیوں؟ یہ شخص اپنے ساتھیوں کو کیوں بے وقوف بنا رہا ہے؟ دیکھو اس کے دائیں گھٹنے پر نیزے کا زخم ہے، یہ وہی زخم ہے جو کل سنہری شاہین کو آیا تھا، دیکھو اس کا گھٹنا۔ مسلمان سپاہی ہکا بکا کبھی بوہان کو دیکھتے اور کبھی اشبا کو۔ اشبا نے کہا، بوہان تجھے تیرے رویے نے بے نقاب کر دیا، تیری نیت ظاہر ہو گئی ہے، تو صرف نام کا مسلمان ہے، تیری یہاں موجودگی کا مقصد صرف سنہری شاہین سے انتقام لینا ہے۔ بوہان غصے سے پاگل ہو رہا تھا، وہ تکرار سے ایک ہی بات کہے جا رہا تھا، تو سنہری شاہین ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں سنہری شاہین ہے، اگر نہیں تو اپنا گھٹنا کھول کر دکھاؤ۔ مجمع میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو اب واقعی اس بات کی تصدیق چاہتے تھے، لہٰذا وہ سوالیہ نظروں سے اشبا کو تک رہے تھے۔ کچھ دبی دبی سرگوشیاں بھی ابھر رہی تھی۔ یکا یک سب کو خاموش ہونا پڑا۔ ایک طرف سے گھوڑے کی ٹاپیں گونجی اور تاریکی کا سینہ چیر کر سنہری شاہین برآمد ہوا۔ مشلوں کی روشنی میں پہنچ کر اس نے اپنا سفید براق گھوڑا روک لیا اور سنہری نقاب کی اور سے حاضرین کو دیکھنے لگا۔ ہجوم پر جیسے سکوت مرگ طاری ہو گیا، ہر شخص جہاں تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ سنہری شاہین کے دبدبے اور جلال نے ہر ذہن کو گرفت میں لے لیا، یہاں تک کہ بوہان بھی چند لمحے کے لیے کچھ نہ بول سکا۔ آخر سنہری شاہین کی باروں اور گونجدار آواز فضا میں اٹھی، آپ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے بہت مشتاق ہیں، میں حاضر ہوں، فرمائیے مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ کوئی کیا جواب دیتا، ہونٹ تھرا کر رہ گئے، سپاہی ایک دوسرے کی صورت تکنے لگے۔ یکا یک سنہری شاہین نے کمر بند سے خنجر نکالا اور گھٹنے پر سے لبادہ پھاڑ دیا۔ یہاں پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ اپنا گھٹنا مجمع کو دکھاتے ہوئے بولا، یہ ہے وہ زخم جو میرے رومی دشمن کو بے چین کر رہا تھا۔ میں اس زخم کا شکر گزار ہوں کہ اس کے سبب ایک منافق کے چہرے سے پردہ ہٹ گیا۔ بوہان کی سرگرمیوں سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ اس کا تعلق منافقین کے گروہ سے ہے۔ یہ لوگ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے لشکر میں شامل ہوا اور اس کا اہم ترین مقصد مجھ سے انتقام لینا ہے۔ سنہری شاہین کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہی ہوئے تھے کہ بنو عمار کے لوگ جوش اور فرط عقیدت سے بے قابو ہو کر بوہان پر الٹ پڑے۔ بوہان کے ساتھی جو مجمع میں موجود تھے تلواریں سونت کر مقابل آ گئے۔ یکا یک تلواروں کی جھنکار سے فضا گونج اٹھی۔ سنہری شاہین پکار کر بولا، خبردار انہیں زندہ گرفتار کرنا ہے۔ مگر جب تک سنہری شاہین کی آواز شمشیر زنوں تک پہنچتی، بوہان کے 8 ساتھی خاک و خون میں لوٹ چکے تھے۔ باقی بھی اتنی ہی سرکشی سے لڑے کہ ان میں سے صرف 4 کو زندہ گرفتار کیا جا سکا۔ یہ چاروں بھی شدید زخمی ہوئے تھے۔
طوفانی جھڑپ کے بعد مشلوں کی روشنی میں دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ زخمیوں میں بوہان نہیں، لاشوں میں بھی وہ موجود نہیں۔ ثابت ہو گیا کہ وہ تاریکی کا فائدہ اٹھا کر بھاگ نکلا ہے۔ سنہری شاہین نے جو در حقیقت یاسر تھا اور اس سے پہلے بھی کئی بار اشباح کی جگہ سنہری شاہین کا کردار ادا کر چکا تھا، چلا کر بنو عمار کے جابازوں کو حکم دیا اور وہ گھوڑے سنبھال کر چاروں طرف لپکے۔ خود اشباح بھی ایک دستے کے ساتھ بوہان کی کھوج میں نکل کھڑا ہوا۔ پڑاؤ کے اس حصے میں زبردست ہلچل نظر آنے لگی۔ تلاش کرنے والوں کو معلوم تھا اگر بوہان ایک بار پڑاؤ سے نکل گیا تو اسے تلاش کرنا آسان نہیں ہوگا۔ وہ شہر کی بھول بھلائیوں میں یوں گم ہو جائے گا جیسے دریا میں کنکر۔ رات اندھیری تھی۔ اسلامی فوج کے پڑاؤ سے دور شہر کے ایک مضافاتی باغ میں اشباح اور یاسر درختوں کے ایک جھنڈ میں کھڑے تھے۔ یاسر نے افسردہ لہجے میں کہا، جناب وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ بوہان کے ساتھ لشکر کے مختلف حصوں میں سے تقریباً 180 افراد غائب ہیں۔ میرا خیال ہے صبح حاضری لگے گی تو یہ تعداد مزید بڑھ جائے گی۔ اشباح نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، خیر جو قدرت کو منظور تھا، اگر ہمیں 4-5 روز اور مل جاتے تو بوہان اپنے تمام ساتھیوں سمیت گرفتار ہوتا۔ خدا ان کی رسی دراز کر رہا ہے، لیکن عنقریب یہ سب انجام کو پہنچیں گے انشاءاللہ۔ یاسر نے پورے یقین سے کہا، پھر بولا، آپ کے گھٹنے کا زخم کیسا ہے؟ اشباح نے کہا، قدر افاقہ ہے، ویسے مجھے بھی خیال گزرتا ہے ممکن ہے یہ زخم بھی بوہان کے کسی ساتھی کا دیا ہوا ہو۔ یاسر نے کہا، میں کل آپ کو بتانا بھول گیا، حدیث کی نشست میں بوہان نے اپنی زبان سے اقرار کیا تھا کہ جنگ کے دوران میں اس نے آپ کی طرف نیزہ پھینکا تھا۔ اشباح کے لیے یہ ایک انکشاف تھا۔ وہ کچھ دیر سوچتا اور مسکراتا رہا، پھر اس نے تعریفی لہجے میں کہا، یاسر تمہاری کارکردگی بہتر جا رہی ہے، تم اب مہارت سے معلومات جمع کرنے لگے ہو۔ آج صبح بھی تم عین وقت پر پہنچے۔ بوہان میرا زخم دیکھنا چاہتا تھا اور میں سخت کشمکش میں تھا۔ اگر چند لمحے اور گزر جاتے تو شاید میری خاموشی سے خود بخود بوہان کے الزامات کی تصدیق ہو جاتی۔ اشباح کے تعریفی کلمات نے یاسر کی آنکھوں میں ممنونیت بھر دی۔ وہ خوشی سے لبریز آواز میں بولا، جناب آپ کی خوشنودی کے لیے میں جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ اشباح نے کہا، اب ہمیں مزید محتاط رہنا ہوگا۔ بوہان غصے میں پاگل ہو رہا ہے اور وہ جھلاہٹ میں کوئی بھی قدم اٹھا سکتا ہے۔ باتیں کرتے ہوئے جھنڈ سے نکلے اور اپنے گھوڑوں کی طرف بڑھنے لگے۔ اشباح نے محسوس کیا کہ یاسر تھوڑا سا لنگڑا رہا ہے۔ وہ حیرت سے بولا، کیا تم نے خود کو سچ زخمی کیا ہے؟ یاسر مسکرایا، ہاں جناب، میں نے سوچا اداکاری میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے صرف پٹی ہی کافی نہیں، اس کے نیچے مناسب زخم بھی ہونا چاہیے۔ اشباح کی آنکھوں میں یاسر کے لیے محبت ابھر آئی۔ اور اس واقعے کے صرف 2 روز بعد مسلمانوں نے محمد بن قاسم کی قیادت میں طوفانی یلغار کے ساتھ سیستان پر حملہ کیا اور آنن فانن اسے تسخیر کر لیا۔ سیستان کے راجہ کاکا کو باج رائے کا تعاون بھی حاصل تھا۔ یہ باج رائے وہی تھا جو اپنی نوبیاہتا دلہن کو سہون میں چھوڑ کر بھاگ آیا تھا۔ وہ موت سے بھاگا تھا، لیکن موت یہاں سیستان میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دوران جنگ وہ بزدلی کی موت مارا گیا اور راجہ کاکا محمد بن قاسم کے اعلیٰ کردار سے متاثر ہو کر اس کا اطاعت گزار بنا۔ تسخیر شہر کے بعد مسلمانوں نے حسب دستور ایک کھلے میدان میں پڑاؤ ڈالا اور پے در پے فتوحات پر خادم کے حضور سر بسجود ہو گئے۔ ان کی نمازوں میں زیادہ عاجزی اور شب بیداریوں میں زیادہ سوز آ گیا۔ سیستان پہنچ کر آشا یعنی آسیہ اپنے خریدے ہوئے مکان میں منتقل ہو گئی۔ شہر کی گہما گہمی سے تھوڑا سا ہٹ کر یہ پرسکون خطۂ زمین واقعی رہائش کے قابل تھا۔ ایک دن اشباح وہاں پہنچا تو کشادہ صحن میں سبزے کے اوپر فواروں کی ایک طویل قطار نظر آ رہی تھی۔ چھوٹتے پانی میں پچھلے پہر کا سورج کوسوں قضا کے رنگ بکھیر رہا تھا۔ پھولوں کے ایک تختے کے پاس کھڑا بوڑھا لال کمار کرسی پر بیٹھا نئے خادموں کو ہدایت دے رہا تھا۔
اشبا کو دیکھ کر وہ مؤدب کھڑا ہو گیا۔ اشبا نے آسیہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ مالکن اپنے کمرے میں ہے، انہوں نے کہا تھا آپ آئیں تو اندر بھیج دیا جائے۔ اشبا باوقار انداز میں قدم اٹھاتا ہوا اندر داخل ہوا تو ایک کنیز کے ساتھ آسیہ نے خود اس کا استقبال کیا اور اپنے ساتھ لے کر نشست گاہ میں چلی آئی۔ نشست گاہ خوب سجی سوری تھی اور ہر شے سے زندگی کی تر و تازگی اور امنگ کا اظہار ہوتا تھا۔ آسیہ کے لباس کی یاس انگیز سفیدی بھی ہلکے رنگوں سے تبدیل ہو چکی تھی۔ اس نے قرمزی اوڑھنی کو سر پر اس طرح جھکا رکھا تھا کہ ایک چھوٹا سا گھونگھٹ نکل آیا تھا۔ اس کے داہنے ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اشبا نے کہا میں نے سنا تھا سہون کی لڑائی میں آپ کی کلائی زخمی ہو گئی، اس لیے خیریت دریافت کرنے چلا آیا۔ آسیہ نے کہا زخم کی تو دل میں حسرت ہی رہی، یہ معمولی موچ تھی، چند روز میں ٹھیک ہو جائے گی۔ اشبا نے کہا آپ کو ہلکی تلوار منتخب کرنا چاہیے تھی، پہلے پہل شمشیر زنی سے ایسا ہو جایا کرتا ہے۔ آسیہ نزاکت سے مسکرا دی۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ لال کمار اجازت لے کر اندر داخل ہوا۔ اس کے بوڑھے چہرے کی جھریوں میں خوشی کروٹیں لے رہی تھی۔ ہاتھ جوڑ کر بولا آپ دونوں کو یوں باتیں کرتا دیکھ کر میرا من خوشی سے جھوم رہا ہے، کاش آپ دونوں اس طرح بیٹھے رہیں اور مسکراتے رہیں۔ لال کمار کا لہجہ ایسا معنی خیز تھا کہ آسیہ کے چہرے پر حیا کا رنگ بکھر گیا اور غیر ارادی طور پر اس کی انگلیوں نے گھونگھٹ کو طویل کر لیا۔ آسیہ کی خاموشی سے شہ پا کر لال کمار ایک قدم مزید آگے بڑھا اور بولا چاند سورج کی جوڑی ہے، گھر میں اجالا اتر آیا ہے، رام کرے اس گھر کے اندھیارے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں۔ فرط شرم کے باعث اب آسیہ کے لیے بیٹھنا دشوار ہو رہا تھا۔ اس نے گھونگھٹ کی اوٹ سے ایک نگاہ غلط انداز لال کمار پر ڈالی اور وہ گڑبڑا کر جلدی سے باہر چلا گیا۔ اشبا نے موضوع بدلتے ہوئے کہا ہاں آپ کی اس کنیز کا پتہ چلا جو کسی کی تلاش میں نیرون کوٹ میں رک گئی تھی؟ آسیہ نے چونکتے ہوئے کہا آپ نے خوب یاد کرایا، میں آپ کو بتانے ہی والی تھی۔ 4-5 روز ہوئے وہ واپس آ گئی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں میرے پاس بیٹھی تھی۔ آپ ذرا جلدی آئے ہوتے تو میں اس سے ملواتی۔ کوچا کوچا گھوم کر بیچاری کا برا حال ہو رہا ہے، کملایا ہوا پھول بن گئی ہے۔ پتہ نہیں کچھ مرد ایسے کیوں ہوتے ہیں، معصوم عورتوں کو روگ لگا کر کسی اور دنیا میں گم ہو جاتے ہیں۔ اشبا نے کہا اس کا مطلب ہے اس کی تلاش لا حاصل رہی ہے۔ آسیہ نے کہا ابھی تک نہیں مالک، کچھ نہیں۔ لال کمار انکساری سے بولا بس ایک درخواست کرنی ہے پھر میں چلتا ہوں۔ ہاں کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اشبا نے پوچھا۔ لال کمار نے جھجکتے ہوئے کہا مالک دراصل آسیہ بٹیا کی سہیلیاں آپ کو دیکھنا چاہتی ہیں، انہوں نے گھر میں ضیافت کا اہتمام کیا ہے۔ آج کسی بھی وقت شام کے بعد تھوڑا سا وقت نکال کر آپ آ جائیں، ان کی خوشی پوری ہو جائے گی۔ اشبا کے چہرے پر سنجیدگی کے آثار ابھرے۔ ذرا توقف کے بعد اس نے کہا لال کمار میں یہ شادی جس نیت سے کر رہا ہوں شاید تم نہیں سمجھ رہے۔ میں تمہیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ دھوم دھام اور رنگ آفرینی مجھے پسند نہیں، اس لیے کہ یہ اسلام کا شیوا نہیں اور نہ ہی ہمارے حالات اس کی اجازت دیتے ہیں۔ ہم حالت جنگ میں ہیں اور ہر آنے والا دن ہمارے لیے کڑے امتحان لیے کھڑا ہے، لہذا براہ مہربانی آپ ان دلچسپیوں کو منقود رکھیے اور سیدھے سادے طریقے سے نکاح کی تیاری کیجیے۔ اشبا کے دو ٹوک جواب سے لال کمار اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ مری مری آواز میں بولا ٹھیک ہے مالک، جیسے آپ کا حکم، میں ابھی جا کر لڑکیوں کو منع کر دیتا ہوں۔ پھر اجازت لے کر وہ دوبارہ روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد اشبا دیر تک اپنی جگہ بیٹھا سوچتا رہا۔ اس کے ذہن سے صدا آ رہی تھی اس نے لال کمار سے اچھا سلوک نہیں کیا، شاید اسے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ آسیہ ایک بیوہ لڑکی تھی اور کچھ عرصہ پہلے تک وہ خود کو ایک دھتکاری پھٹکاری ہوئی ہستی سمجھتی تھی۔ اب اگر اس کے دل کی کھلی کھل اٹھی ہے تو وہ زندگی کی مسرتوں میں شریک ہونا چاہتی ہے تو اس کی حوصلہ شکنی مناسب نہیں تھی۔
زخمی دل بہت جلد اٹھ جاتا ہے، کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ اسے ابھی تک ایک بدنصیب بیوہ اور اس کی شادی کو کار شرمندگی سمجھا جا رہا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے بھی اس میں افادیت نہیں تھی۔ آسیہ کی حوصلہ شکنی ہر ہندوستانی بیوہ کی حوصلہ شکنی تھی۔ آخر اشباہ نے فیصلہ کیا کہ وہ لال کمار کو ہر خوشی پوری کرنے کی اجازت دے گا اور شام کی دعوت میں کھلے دل سے شریک ہوگا۔ اس نے اسی وقت اپنے ایک سپاہی کو لال کمار کے پیچھے دوڑا دیا۔ شام کا وقت تھا۔ اشباہ اور اویس حویلی میں پہنچے تو ہر طرف فانوس جگمگا رہے تھے۔ لال کمار کی میت میں خادموں کے ایک دستے نے ان کا استقبال کیا۔ سپہر سے بودا بادی ہو رہی تھی، لہذا بیٹھنے کا انتظام اندر ہی کیا گیا۔ خوش پوش کنیزاؤں کی دو رویا قطار سے گزر کر اشباہ نشست گاہ میں داخل ہوا اور اپنی نشست سنبھال لی۔ چند بڑی بوڑھیوں نے آگے آ کر مقامی انداز میں اشباہ کی بلائیں لی۔ نشست گاہ کے ایک حصے میں باریک پردہ تنا ہوا تھا۔ خواتین اس پردے کی دوسری جانب موجود تھیں۔ ہلکے ہلکے کہکہے اور سریلی سرگوشیاں فضا میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ اشباہ نے موقع مناسب دیکھتے ہوئے کھنگار کر گلا صاف کیا اور بولا، میری محترم بہنوں، آپ سب کی محبت کا شکر گزار ہوں۔ اس شکریہ کے ساتھ آپ سے چند باتیں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ ان باتوں کا تعلق میری یا آپ کی ذات سے نہیں، پوری انسانیت سے ہے، بلکہ اس کائنات کے ذرے ذرے سے ہے۔ میری بہنوں، بہت زیادہ دیر نہیں گزری جب میرا وطن عرب جہالت اور تاریکی کا گہوارہ تھا۔ ہم چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے۔ شراب، چوری، غیبت، جھوٹ، انتقام، غضب، ہمارے اندر دنیا کی ہر برائی موجود تھی۔ زندگی ہمارے لیے دشوار ہو رہی تھی۔ اندھی رسموں اور قاتل رواجوں نے ہمیں جکڑا ہوا تھا۔ پھر خدائے بزرگ و برتر نے ہماری طرف اپنا ایک بندہ بھیجا، وہ بندہ جو شرافت اور اخلاق میں یکتا تھا، اسوہ حسنہ جس کے پیکر میں ڈھلے ہوئے تھے، وہ رحمت للعالمین، سرور کائنات، شاہ دو جہاں، ہاتھ میں شمع ہدایت لے کر مکہ کے افق سے نمودار ہوا اور پکار کر کہا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے اور میں اس کا رسول ہوں۔ اس پر مصائب کے پہاڑ توڑے گئے، اسے درد و کرب کے ویران دشتوں سے گزارا گیا، مگر وہ پورے یقین اور جذبے سے کہتا رہا، لا الہ الا اللہ۔ اور پھر ایک خلقت اس کی ہمنوا ہو گئی، ایک دنیا نے اس کلمے کی صداقت تسلیم کر لی، زندگیاں بدل گئی، تقدیریں سنور گئی، نصیب جگمگا اٹھے۔ کل کے بوریا نشین قیصر و کسریٰ کے فاتح بنے اور روم و ایران نے ان کی عظمتوں کے سامنے سر جھکائے۔ انہی عظیم لوگوں کی خاک پا چوم کر اور ان کے گاڑے ہوئے پرچم اٹھا کر ہم آپ کے پاس پہنچے ہیں، وہی کلمہ لے کر، وہی درد لے کر، وہی تڑپ لے کر جو کوہ صفا سے نمودار ہونے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی۔ میری محترم بہنوں، اس کلمے کو سمجھو، اس کے معنی پر غور کرو اور اس کی برکات کو محسوس کرو۔ اس خطے کی سیاہی خطہ عرب کی سیاہی سے زیادہ گمبھیر نہیں۔ یہ شب شکن اور نور پرور کلمہ ان تاریکیوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا، پھر ہر آنگن میں اجالا اترے گا اور ہر آنکھ میں روشنی بسیرا کرے گی۔ اشباہ کی دل پذیر و پرتاثیر آواز نشست گاہ میں گونجتی رہی اور حاضرین گہری توجہ سے سنتے رہے۔ باہر برسنے والی بوندوں کی طرح ایک نادیدہ بھوار ہر دل میں جذب ہو رہی تھی۔ آخر اشباہ نے اپنی گفتگو ختم کی اور یہ طلسم ٹوٹا۔ کچھ دیر بعد کھانے کا دور شروع ہوا۔ دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے چن لیے گئے۔ کھانے کے دوران ایک خاموش تباہ خادمہ کو دیکھ کر اشباہ کو اچانک شکیلہ نامی کنیز کا خیال آیا۔ اس نے قریب بیٹھے لال کمار سے دریافت کیا، کیا یہی شکیلہ ہے؟ لال کمار نے نفی میں سر ہلایا اور مسکراتا ہوا بولا، نہیں، وہ پگلا تو اپنے کمرے میں بند ہے۔ برکھا ہو رہی ہے نا، بیوقوف ڈرتی ہے۔ پردے کے پیچھے سے ایک نسوانی آواز آئی،
کوئی لڑکی آسیہ کی ترجمانی کرتے ہوئے بولی، آسیہ کہتی ہے میں ابھی اسے بلواتی ہوں۔ اشباح نے جلدی سے کہا، نہیں نہیں، خواہ مخواہ کسی کے حوصلے کا امتحان لینا ٹھیک نہیں۔ لال کمار نے کہا، ہاں خوشی کا موقع ہے، کسی کے پران نکل گئے تو کیا ہوگا۔ اس بات پر پردے کی دونوں جانب کہے گونج گئے، بات آئی گئی ہو گئی۔ وقت کے غیر اہم لمحے ہرنوں کی طرح کلانچے برتے گزر گئے، لیکن یہ لمحے غیر اہم نہیں تھے، بڑے قیمتی تھے یہ لمحے۔ گھنے جنگلوں میں روپوش ہونے والے ہرنوں کی طرح انہیں کبھی واپس نہیں آنا تھا، کبھی بھی نہیں۔ اشباح کی زندگی ایک نہایت اہم موڑ مڑ رہی تھی اور اسے کچھ خبر نہیں تھی، کسی کو کچھ خبر نہیں تھی، سب لا علم تھے۔ آسیہ، اشباح، لال کمار اور وہ لڑکی جو نہ جانے کہاں سے چل کر آئی تھی اور بے درد موسموں میں بے مہر راستوں پر کریا کوچا کوچا اپنے محبوب کو ڈھونڈ رہی تھی، اپنے گمشدہ ماضی کو تلاش کر رہی تھی۔ کون تھی وہ لڑکی؟ اس کا نام کیا تھا؟ کھانے کے بعد اشباح کو نماز عشاء کی جلدی تھی، اس لیے فوراً اویس سمیت حویلی سے رخصت ہو گیا۔ وقت رخصت لال کمار کے استفسار پر اشباح نے کہا، رسم نکاح کے لیے وہ پرسوں اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ پہنچ جائے گا۔ پڑاؤ میں پہنچ کر اشباح نے نماز عشاء ادا کی اور پھر خیمے میں لوٹ آیا۔ بارش اب بند ہو چکی تھی اور ایک حبس سا محسوس ہو رہا تھا۔ کھل کر پانی نہ برسے تو فضا میں ایسی گھٹن ہو جاتی ہے، شاید اشباح کے دل میں بھی ایسا ہی موسم تھا۔ وہ خیمے سے نکلا اور پیدل ہی ایک طرف چل دیا اور آخر اس ٹیلے پر پہنچ گیا جہاں وہ اس سے پہلے کئی بار آ کر بیٹھا تھا اور اپنی گمشدہ نیند کا سراغ لگاتا رہتا تھا۔ یادوں کے انبار میں اپنے سکون کے ریزے تلاشتا رہتا تھا۔ خلابہ جیسے ہی وہ ٹیلے پر بیٹھا، ذرے ذرے کو تاب گویائی مل گئی۔ اطراف کا نیل گوں صحرا فریاد گناہ ہو گیا۔ آج اس فریاد میں ہمیشہ سے زیادہ شدت تھی۔ عہد ماضی کی دھول تھی جو لمحہ لمحہ اشباح کے گلے میں بھرتی جا رہی تھی۔ یادوں کے ریگزار میں محو سفر قافلوں کا غبار سانسوں کو بوجھل تر کر رہا تھا۔ حلابہ اپنی پوری معصومیت اور پوری رعنائیوں کے ساتھ اس کے سامنے جلوہ گر ہو گئی۔ اس کی شیشہ آنکھوں میں ایک سوال تھا اور ایک سوال میں ہزاروں سوال پوشیدہ تھے۔ ہر سوال ایک آبدار تیز انی کی طرح اشباح کے سینے میں چبھ رہا تھا۔ اشباح کی پیشانی پسینے سے تر ہونے لگی۔ حلابہ کے لب ہلے، اشباح آخر تم نے اپنے ضمیر کو مطمئن کر ہی لیا، مجھے بھولنے کا بہانہ ڈھونڈ ہی لیا، میرے دل کا خون کر کے۔ کتنے سرخرو ہو تمہاری جھولی میں ثواب ہی ثواب ہے اور میرے دامن میں محرومیاں ہی محرومیاں۔ اشباح نے آہ بھر کر آنکھ پر ہاتھ رکھ لیے، مگر حلابہ کی شکل کچھ اور نکھر آئی۔ معصومیت سے بولی، کبھی مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کی تم نے؟ کبھی جاننے کی کوشش کی میں کس حال میں ہوں؟ بس خود ہی میرا جرم تخلیق کیا اور خود ہی سزا دے کر چلے آئے، یہ تک نہ دیکھا کہ سزائے موت پانے والا بسمل ہے یا نہیں بسمل۔ آخر اشباح کو احساس ہوا کہ اس کی قوت برداشت جو کئی روز سے دیوانہ وار ساتھ دے رہی تھی، آج آ کر اس موقع پر جواب دینے لگی ہے۔ حلابہ ابر پاش سورج کی طرح اس کے افق حیات پر نمودار ہو چکی تھی۔ اس نے بے انتہا سنجیدگی سے سوچا، واقعی اسے کچھ معلوم نہیں حلابہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے اسے حلابہ کے بارے میں علم ہونا چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے وہ ابھی تک اس کا انتظار کر رہی ہو، اس نے شادی نہ کی ہو اور اس صحرائی بستی میں بیٹھی اس کی راہ دیکھ رہی ہو، کچھ بھی ممکن تھا۔ ایسے میں اگر اس نے شادی کر لی تو اس پر کتنا بڑا ظلم ہوگا، وہ اسے کیسے صورت دکھائے گا، زندگی میں کبھی ملاقات ہوئی تو کیسے تاب لائے گا، اس کی شکوہ کنہ نگاہوں کی اپنی بے وفائی کا کیا عذر پیش کرے گا، اس کی خاموش وفاداری کو ماں کیا سوچے گی، چچا طلحہ کیا سوچے گا، نانا جان کیا کہیں گے۔ جذبات کے گھوڑے بے لگام ہو گئے اور مرد آہن اشباح کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔
اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آسیہ سے شادی نہیں کرے گا، سب سے پہلے حلابہ کے حالات معلوم کرے گا اور اس کے لیے ایک قاصد معقول معاوضہ دے کر حضرموت روانہ کرے گا۔ مگر ابھی وہ مشکل اس فیصلے پر پہنچ پایا تھا کہ شرمائی للجائی ہوئی آسیہ اپنے سپنے دیکھتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس کے تصور میں آ گئی۔ کسی نادیدہ ہاتھ نے اشباح کو جھنجھوڑا اور کسی غیر مرئی آواز نے پکار کر کہا، اشباح بن ثقیل، اب قدم پیچھے ہٹانا مناسب نہیں، جو فیصلہ کر چکے ہو اس پر قائم رہو۔ تم نے اپنے سپہ سالار اعظم سے کہا تھا میں ایک مذموم رسم کے بت پر پہلا ہتھوڑا چلاؤں گا، اب اس ہتھوڑے کو ایسے نہ پھینکو کہ حمیت اسلامی کا شیشہ چور ہو جائے۔ یہ ایک عورت سے شادی کا مسئلہ نہیں، ایک قوم کے وقار کا سوال ہے۔ اپنے انکار سے تم صرف آسیہ کا دل نہیں توڑو گے، ہزارہ عورتوں کی آس کو شکست سے دوچار کرو گے۔ تم اس سپاہی کا کردار ادا کرو گے جو دوران جنگ سب سے پہلے میدان چھوڑ کر بھاگتا ہے۔ نہیں، میں میدان نہیں چھوڑوں گا، اشباح نے ناقابل تسخیر عزم کے ساتھ کہا۔ میں ایک محروم عورت کو اس کے حصے کی عزت ضرور دوں گا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور تمام غیر ضروری خیالات ذہن سے جھٹکنے کے لیے نوافل ادا کرنے لگا۔